اگلا سوال ہے، عموماً سننے میں آیا ہے کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی حکمران اللہ کی جانب سے ان پر مسلط کر دیے جائیں گے، کیا یہ بات کسی صحیح حدیث میں موجود ہے؟ اس ٹاپک پہ اس طریقے سے تو کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی ہے، البتہ یہ یعنی مضمون اپنے متن کے اعتبار سے کسی درجے تک صحیح ہے، لیکن اس انٹینشن کے ساتھ نہیں ہے جس انٹینشن کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ میں پہلے اس کا نیگیٹو پہلو بیان کرتا ہوں۔ بیسیکلی اس طرح کی روایتیں اور اس طرح کی باتیں حکمرانوں نے گھڑوائی تھیں تاکہ حکمرانوں کے برے اعمال دیکھ کر جو رعایا ہے نا وہ خاموشی اختیار کر لے۔ سمجھ آئی؟ رعایا یہ کہنا شروع کر دے یار اسی کڑے چنگے ہیں، اگر اوپر حکمران برے ہیں تو ان کو ہی برداشت کرو۔ حالانکہ رعایا اگر بری ہے اور اوپر حکمران برا آیا تو رعایا مزے تو نہیں لوٹ رہی، مزے تو حکمران لوٹ رہا ہے، وہ مزے کیوں لوٹ رہا ہے؟ رعایا تو بیچاری پس رہی ہے۔ باقی یہ ریالٹی ہے، ظاہر ہے کہ اگر گدھے آباد ہوں گے تو گدھوں میں سے یہ ایک گدھا بنے گا نا، اندھوں میں سے یہ کانا بنے گا۔ اس اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے انہی میں سے ایک بندے کو چنا جائے گا نا، وہ اتنا پیار ساتھ تو نہیں ہوگا، لیکن جو چنا گیا وہ اب اس کی پلی لے کے تو اللہ کے حضور جو ہے وہ بری نہیں ہو سکتا کہ چونکہ یا اللہ میں اس قوم کا وزیر اعظم تھا جس میں کئی لوگ ٹھگ تھے، کئی ڈاکو تھے، کئی چور تھے، تو اس لیے میں نے بھی حکومت کا مال دبا لیا۔ یہ پلی تو نہیں وہ لے سکتا۔ بیسیکلی یہ پلی لینے کے لیے حکمرانوں نے نا اس طرح کی روایتوں کو عام کیا تاکہ لوگ نا ایک میٹھی نیند سو جائیں، کبھی کسی کے دل میں یہ تڑپ ہی نہ پیدا ہو کہ وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، وہ کبھی رسم شبیری ادا کرے اور چیلنج دے کہ یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو، آپ لوگ اس مسند پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ تو پھر حسین تو روزانہ نہیں نمائیں پیدا کرتی، تو اس زمانے میں حسین نہیں تھے اتنے، کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ، گنتی کے لوگ تھے نا۔ تو یہ بیسیکلی حکمرانوں نے اس طرح کی چیزوں کو عام کرنا شروع کیا۔ حالانکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حکمران ہے تو اس کی رعایا جو ہے وہ اس کی رعیت ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے حقوق کے لیے اس نے کیا کیا۔ اس طریقے سے خاوند ہے تو بچوں کے حقوق پوچھے جائیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا اگر کوئی عورت ہے تو اس کے بچے اور اس کے خاوند کا مال وہ اس کی رعیت تھی، اس کے اندر خیانت نہ کرے۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکمران ہے عوام الناس اس کی رعیت ہے، اگر وہ اپنی عوام کے ساتھ خیانت کرے گا تو ایسے حکمران کے اوپر جنت حرام ہے۔ صرف دوزخ میں نہیں جائے گا، جنت حرام ہے ایسے حکمران کے اوپر جو اپنی رعیت کا خیال نہیں رکھتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین مسئول وہ ہے جو کسی رعیت کا حکمران بنایا گیا، بدترین گڈریا وہ ہے جو بھیڑوں کا چرواہا نہیں ہے بلکہ عوام الناس کا چرواہا ہے، کہ اللہ نے جیسے بھیڑوں کو ایک گڈریا لے کے چلتا ہے، ان کی خوراک کا خیال رکھتا ہے، بھیڑیے سے بچاتا ہے، تو اس طرح حکمران۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے۔ یہ حدیث موت کے وقت ایک صحابی نے بیان کی تھی اور سنائی تھی عبید اللہ ابن زیاد کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بدترین گڈریا وہ ہے جو حکمران گڈریا ہو، اور بڑے پیار سے سمجھائی، اور ان کا مجھے اگر یقین بھی ہو نا کہ میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا میں یہ حدیث کبھی بیان نہ کرتا، تو چونکہ اب مجھے پتا ہے میں نے مر ہی جانا ہے تو مرتے مرتے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں نا، مرتے مرتے ہی لوگ بیان کرتے ہیں نا، وہ تو حسین کا ہی جگر ہے نا جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بھی تو صحابی تھے نا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کو غصہ ہے، اس نے کہا تو محمد کے صاحب کا بھوسا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھوسے تو تم لوگ ہو جو بعد میں آئے ہو، محمد کے صاحب میں سے کوئی بھوسا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بتایا کہ یہ آل امیہ صرف اہل بیت کے اوپر ظلم نہیں ڈھاتے تھے، یہ صحابہ کے بھی دشمن تھے۔ یہ ساری روایتیں میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں۔ تو ان لوگوں نے نا لوگوں کو میٹھی نیند سلانے کے لیے، کیونکہ کربلا ہوئی بھی تھی، انہوں نے کہا کوئی اور حسین نہ پیدا ہو جائے، تو لوگوں کو کوئی جس طرح کے حکمران ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لو۔ پھر وہ حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو، حالانکہ وہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے، جس کی حکمرانی کنسنسس کے ساتھ ہو، جو تلوار کی زور کے اوپر مسلط ہوا ہے اس کو تو حکمران اسلام مانتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح کی حدیثوں کو یہ کہنا اور اس کی پلی لے کے حکمران اپنی بدماشیوں کی پلی لے کہ جی چونکہ پاکستانی عوام بھی 2 نمبر ہے تو وزیر اعظم اگر 2 نمبر ہوا تو کیا ہوا، یہی کہتے ہیں نا. اس سے وہ لوگ نہیں بچیں گے، اس لیے کہ وہ مسئول بنائے گئے ہیں، عوام مسئول نہیں ہے. چوپڑیاں نالے 2 یہ اذان اثر ہو رہی ہے، باقی انشاءاللہ اذان اثر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 1 ستمبر 2019 کو بمطابق 1 محرم 1441 ہجری میں علمی و تحقیقی مجلس نمبر 79 میں ہم اسی سوال کو آگے لے کے چلتے ہیں. حکمرانوں کے حوالے سے میں نے بتایا کہ حکمرانوں نے اس طرح کی چیزوں کو عام کیا تاکہ ان کی جو نااہلی ہے وہ چھپی رہے، اور یہ جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کے حکمران بنیں گے. یہ ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مبارک ترین دور تھا، صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں زندہ تھے، اور یزید جیسا برا حکمران ان پہ مسلط ہو گیا. کیا یزید ریپریزنٹیٹو تھا اس رعایا کا؟ نہیں. ایک ورس ترین مثال ہے. اس کے بعد یہ 61 ہجری کی بات ہے، 60 ہجری کی، 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا. اس کے بعد آپ آ جائیں 99 ہجری میں بدترین رعایا تھی، صحابہ بڑے تھوڑے رہ گئے تھے، آل امیہ کی وجہ سے گمراہی عام تھی. اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز جیسا مسلمانوں کو خلیفہ دے دیا. تو جیسی رعایا تھی کیا خلیفہ ویسے ہی تھا؟ رعایا نے تو ظلم توڑے ہوئے تھے، آل امیہ کی حکومت تھی. تو بری رعایا پہ ایک اچھا حکمران آ گیا. یہ والی مثال بھی موجود ہے. تو 2 مثالیں تو میں نے آپ کو دیں کہ رعایا بڑی اچھی اور حکمران اوپر برا آ گیا، اور دوسری طرف رعایا بری حکمران اوپر اچھا آ گیا. اب یہ ہے کہ رعایا بھی اچھی اور حکمران بھی اچھے، اس کی نمائندہ مثال جو ہے وہ خلفائے راشدین ہے. عوام بھی اچھی تھی، حکمران بھی اچھے تھے. پھر ایک اور مثال آئی ہے کہ حکمران تو اچھا تھا اور رعایا بھی اچھی تھی، پھر بھی معاملات مس ہینڈل ہو گئے. کیوں ہو گئے مس ہینڈل؟ اس وجہ سے کہ ایسے لوگ بیچ میں گھس جاتے ہیں جو معاملات کو مس ہینڈل کر دیتے ہیں. وہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت ابوبکر عمر جب تک تھے تو اتنے فتنے نہیں تھے، آپ کے دور میں فتنے. تو انہوں نے کہا ابوبکر عمر کی رعایا ہم تھے اور میری رعایا تم ہو. ٹھیک ہے، تو یہ فٹ ان بیٹھتا ہے. وہ خلافت محفوظہ تھیں، سیدنا عثمان اور سیدنا علی کی خلافتیں مفتونہ ہیں، فتنوں کا دور ہے. یہ نہیں کہ یہ معاذ اللہ کوئی برے تھے، یعنی دور ایک فتنوں کا شروع کیا. تو حکمرانوں نے اس طرح کی پٹیاں پڑھائیں. حالانکہ اسلام بڑا اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے راوی بھی سیدنا علی ابن ابی طالب ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اطاعت میں مخلوق کی اطاعت اس کی نافرمانی میں نہیں کی جا سکتی. اللہ کی نافرمانی اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کرو، اللہ کی اطاعت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی، اس حوالے سے کہ مخلوق ہے کہ آپ اللہ کے خلاف چلو. اللہ کی اطاعت کے اندر اندر مخلوق کی اطاعت کی جائے گی. اگر وہ نافرمانی کا کہے گا نافرمانی نہیں کی جائے گی. پھر وہ بڑی حدیث مشہور ہے بخاری اور مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اسی حدیث کی پلی لی ایک صحابی نے، وہ بھی بخاری اور مسلم میں واقع ہے. ایک سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے کوئی ایک قافلہ روانہ کیا، اس پہ ایک شخص کو امیر بنایا. اس نے ایک جگہ لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ لگائی اور کہا کہ جی میں تمہارا امیر ہوں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کرنا رسول اللہ کی اطاعت ہے، تو میں تمہارا امیر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ میں چھلانگ لگا دو. مقلد ہوتا تو شاید لگا ہی دیتے، ویسے مقلد بھی نہ لگاتے، جان صاحب کو پیاری ہے. اور وہاں تقلید کس کی ہو رہی تھی؟ صحابی کی، کسی امام کی نہیں. تو باقی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے کہ ہم خودکشی کریں. آگ میں ڈالیں گے تو وہ تو بزرگوں پہ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے نا، صحابہ پہ تو نہیں ہوتی نا، سمجھا کرو نا. ہائے نہ لال چوبے مارا گا تاکہ تھوڑے دماغ کھولن.
وہ بزرگوں پہ آگ ٹھنڈی ہوتی. وہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی معجزہ ہے, اس کے بعد نہیں آگے ٹھنڈی ہوئی ہیں. صحابہ کرام کو تو تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا, لاشوں کے مسلے ہوئے ہیں, وہ ایک ہی معجزہ تھا. یہاں تو ہر بات کو کہتے ہیں جناب نگاہ ماری تو کر دیا, کچھ بھی نہیں. نگاہ مار کے یوٹیوب پہ نبی علیہ السلام کی گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروائے نا کوئی بزرگ, اس کو تو بزرگوں کو تو یوٹیوب استعمال کرنے بھی نہیں آتی, ڈیلیٹ کہاں سے کرانا ہے. تو بس اس طریقے سے باتیں چل رہی. تو وہ جب صحابہ نے مخالفت کی, نبی علیہ السلام کے پاس واپسی پہ شکایت پہنچی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اس آگ میں کود جاتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے ہیں, کہ اپنی مرضی سے خودکشی کر رہے ہو. حکمران کی اطاعت اس طرح نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں اطاعت اختیار کی جائے گی. تو یہ ساری کی سارے جو ڈھکوسلے حکمرانوں نے شروع کیے ہیں, اور جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کے حکمران آ جائیں گے, یہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم 2 نمبریاں کر رہے ہیں تو تم بھی 2 نمبر ہو, لہٰذا ہماری 2 نمبریوں پہ ہمیں نہ پکڑو. پیچھے انٹینشن یہ ہوتی ہے, حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں جو کچھ ہے میں نے آپ کو حدیثیں بتائی ہیں کہ چمڑی اتر جانی ہے حکمرانوں کی. اس لیے تو صحابہ کرام ڈرتے تھے حکمرانی کے معاملات میں. کسی نے زبردستی جو ہے نا وہ لینے کی کوشش نہیں کی, لوگ ڈرتے تھے کہ یار اللہ کے حضور جو ہے وہ پکڑ ہوگی. اس لیے حکمرانوں کو خود اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اور اس طرح کی باتیں سنا سنا کے اپنی غلطیوں کو, ہاں آپ پبلک کو ضرور دھوکہ دے لیں گے, اللہ تعالیٰ کو آپ ان چیزوں سے دھوکہ نہیں دے سکتے. تو یہ مس کوٹ کی جاتی ہیں ایسی چیزیں. باقی وہ ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکشی کے عوض لوگوں پہ ایسے حکمران اور ایسی چیزیں مسلط کر دیتا ہے جو ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتے ہیں. اس میں ان حکمرانوں کی تعریف نہیں ہو رہی ہوتی. مثلا آج اگر ہمارے پرائم منسٹر یا پچھلے پرائم منسٹر اس عوام پہ ظلم ڈھاتے رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے اللہ نے آپ پہ مسلط کیا ہے, جس طرح سے تسی ایسے ہونا تھے میں آ گیا, اور اس سے وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ بھی میں اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں. تو سر چنگیز خان نے بھی اللہ کی ڈیوٹی پوری کی ہے, اس کی وجہ سے چنگیز خان نے جنت میں نہیں چلے جانا. فرعون نے بھی اللہ کی ڈیوٹی پوری کی ہے. قرآن میں آتا ہے, اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کے مقابلے پہ انسانوں اور جنوں میں سرکش شیاطین کھڑے کر دیے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ظاہر ہے وہ شیطان اب جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ کرتا, وہ کھلی چھٹی اس کو دی ہوئی ہے نا. تو اس طریقے سے باتیں بنا دیتے. تو اور یہ کہنا کہ جی اس طرح حکمران پلی لینا شروع کر دے کہ جی اللہ نے مسلط کیا ہے, تو وہ اللہ نے مسلط اگر عذاب کے طور پہ کیا ہے کسی عذاب کو, تو اس کا یہ مطلب نہیں اس کا عذاب بچ جائے گا. سورہ بنی اسرائیل کے شروع کے رکوع میں آتا ہے نا بنی اسرائیل کے بارے میں 2 عروج اور 2 زوال. اس میں اللہ تعالیٰ آتا ہے جب تم نے نبیوں کی دعوت سے روگردانی کی تو ہم نے تم پہ عذاب کے 2 کوڑے برسائے. ایک کوڑا تھا جب نبوکڈ نظر کا حملہ ہوا یہودیوں کے اوپر, اور اس نے 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے, اور اتنوں کو ہی وہ قیدی بنا کے عراق لے گیا. اور پھر 70 عیسوی کے اندر دوسرا کوڑا جب ٹائٹس نے حملہ کیا اور اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, صرف ایک دیوار بچی تھی جو آج تک وہ ویلنگ وار جس کے سامنے وہ گریا کر رہے ہوتے ہیں ایسے. یہ ہیکل سلمانی ٹائٹس نے توڑا تھا نبی علیہ السلام کی وفات سے 500 سال پہلے 70 عیسوی میں. آپ کی وفات جو ہے وہ 571 میں ہوئی ہے نا. تو وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پہ مسلط کر دیے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. اب ان کافروں کو اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے, اور اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے عذاب تم پہ مسلط کیا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ کافر جنت میں جائیں گے, اللہ ان کو ذریعہ بناتا ہے. مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. میرا مسئلہ 127 ہے اسی پہ ہے کہ مسلمانوں پہ بھی 2 عذاب کے کوڑے پڑے ہیں. بنی اسرائیل پہ بھی پہلا جو ہے وہ مشرق کی طرف سے پڑا تھا نیبوکڈ نظر کا, اور دوسرا جو ہے وہ مغرب کی طرف سے ٹائٹس کا. مسلمانوں پہ بھی پہلا عذاب کا کوڑا جو برسا ہے وہ چنگیز خان مشرق سے, اور بعد میں برٹش مغرب سے وہ مسلمانوں پہ حکمران. سیم وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے یہاں پہ بھی. لیکن اب یہ کہیں گے کہ چنگیز خان نے اللہ کی ڈیوٹی پوری کی ہے اس لیے وہ جنتی ہے, نہیں. تو لہٰذا آج کے حکمران بھی اگر عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور وہ یہ پلی لے رہے ہیں کہ جی ہم چونکہ عوام الناس پہ اللہ نے ہمیں مسلط کیا ہے, جیسی عوام ہے ویسے ہی حکمران ہوں گے, تو اس کی وجہ سے وہ بچ جائیں گے, نہ چمڑی اتر جائے گی. ٹھیک ہو گیا, ساڑھے کل تو ہی گلا ہے. ٹھیک ہو گیا.